الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سامعین مکرم، رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فجن ہونے والا ہے. اپنی رحمتوں اور اپنی برکات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا یہ مہمان بہت جلد شروع ہونے والا ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس مہمان کی بھرپور قدردانی کریں، پہلے سے تیاری کر لیں اور اس کے شایان شان اس کا استقبال کریں. مومن آدمی ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے اپنی آخرت کی زندگی کے حوالے سے. یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی پڑاؤ ہے. یہاں پر یہ انسان مسافر ہے، پردیسی ہے. اصل تو اس کا ٹھکانہ آخرت ہی ہے. اور دنیا میں روزانہ نئے نئے حوادث، آزمائشیں، ابتلائیں، امتحانات وہ سب کے سامنے ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. نماز ایسی پڑھو جیسا کہ زندگی کی آخری نماز ہو. سجدہ ایسا کرو جب اللہ کی طرف سے توفیق ہو تو یہ سمجھو کہ پتہ نہیں دوبارہ سجدہ کرنے کا موقع مجھے اپنی اس زندگی میں ملے گا یا نہیں ملے گا. جب مومن کی یہ کیفیت ہوگی، اور ہونی بھی یہی چاہیے ایک مومن کی کیفیت، تو انشاءاللہ العزیز عبادات میں، نماز میں، ہر چیز میں خشوع خضوع اور دھیان تو اپنی جگہ پہ پیدا ہوگا. اور دوسری طرف اس کو ایک اطمینان بھی حاصل ہو جائے گا کہ دنیا میں اگر تھوڑی پریشانی ہے، آج اچار چٹنی کھانا پڑ رہی ہے، جی گزر بسر جو ہے کسی معمولی سے گھر میں ہو رہا ہے، سواری مجھے معمولی سی ملی ہوئی ہے، تو اس پر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گا. اس لیے کہ یہ کوئی مستقل جہان تو ہے نہیں، ہمیشہ تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے، تو اطمینان بھی اس کو نصیب ہو جائے گا. اور یہ تمہیدی چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں وہ اس نیت کے ساتھ کہی ہیں کہ بھروسہ تو زندگی کا ہے نہیں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کل کو کیا ہوگا، شام تک کیا ہوگا. اب اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مہمان آ رہا ہے، نہ جانے ہماری زندگی میں پھر یہ مغفرت کا موسم بہار
اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا یہ موسم پھر ہمیں اپنی زندگی میں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں نہیں معلوم. ہم آج کی اس مجلس میں یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کا یہ جو مہمان آئے گا ہم اس میں اپنی مغفرت کی بھرپور تیاری کریں گے اور مغفرت کا سامان ہم پیدا کریں گے. اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کریں گے. پتہ نہیں اگلے سال رمضان کی یہ بہاریں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اور پھر آپ نے یہ سنا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے, تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت اور تندرستی ہے. آج اگر اس ذات نے رب العالمین نے صحت اور تندرستی کے ساتھ ایمان جیسی بیش بہا دولت کے ساتھ قرآن عظیم جیسی دولت کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی رمضان کا یہ موسم بہار عطا فرما رہے ہیں تو اس کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے. رمضان کا ایک ایک دن قیمتی, رمضان کی ایک ایک رات قیمتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دن ضائع ہو جائے, کوئی رات ضائع ہو جائے. ایک برف والا برف بیچ رہا تھا, پرانے زمانے کی بات ہے, اور ساتھ ساتھ صدا بھی لگا رہا تھا, میرے اوپر رحم کرو, میرے اوپر رحم کھاؤ, برف خرید لو, برف خرید لو. اگر آپ برف نہیں خریدو گے میرا سرمایہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ برف پگھل جاتی ہے, اور جب برف ہی پگھل گئی بیچارے کا سرمایہ ہی ختم ہو گیا تو انسان پھر اس کو فائدہ کہاں سے ملے گا. تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. ابھی اس کو آنے میں بھی کچھ وقت ہے. اس سے پہلے آج ہی کی گھڑی میں ہم توبہ طائب ہو جائیں, استغفار کر لیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق تھوڑا سا اپنا کوئی ذہن کے اندر کوئی چارٹ بنا لے کہ حقوق اللہ کتنے باقی ہیں میری گردن پر, کتنی نمازیں ایسی ہیں جو میں نے ادا کرنی ہے, زندگی میں کتنے روزے ایسے ہیں جو میں نے رکھنے ہیں. اسی طرح اور بھی جو چیزیں ہیں حقوق العباد, مثلا کسی کا کوئی قرضہ ہے, لین دین کا معاملہ ہے, تو جتنا ہو سکے جتنا جلد ہو سکے آدمی اس کی صفائی کی کوشش کرے. اور انشاءاللہ جو بندہ بھی یہ کوشش کرے گا اللہ اس کو ضائع نہیں فرمائے گا. آج تک کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی نے اللہ رب العالمین کو مانگا ہو, اللہ سے اللہ کو مانگا ہو, اللہ سے اللہ کی محبت مانگی ہو, اللہ سے اللہ کی رحمت مانگی ہو, اللہ سے اللہ کی مغفرت مانگی ہو, اللہ سے اللہ کا قرب مانگا ہو, تو اللہ نے اس کو محروم کیا ہو؟ کوئی ایک مثال تو آپ بتا دیں. وہ کریم ذات ہے, وہ انتہائی کریم ذات ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ تو وہ ذات ہے جو ڈاکو کے سردار کو فضیل ابن عیاض جیسا عظیم انسان بنا دے. اللہ تو وہ ذات ہے فرید الدین عطار کو اپنی ولایت نصیب کر دے. اللہ تو وہ ذات ہے ابراہیم ابن ادہم کو ولایت کا اونچا مقام نصیب فرما دے. پروردگار عالم یہ تو نہیں دیکھتے کہ اس کی زندگی کن حالات کے اندر گزری ہے, صرف آنسو بہانے کی دیر ہے, اور وہ فرصت آج ہمارے پاس موجود ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں دنیا میں
اگر کوئی اللہ کا بندہ ندامت کا ایک قطرہ، ایک آنسو وہ بہا لے، اللہ سے توبہ کر لے، چاہے اس نے 100 سال کی زندگی گناہوں میں معصیت میں کیوں نہ گزاری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، پروردگار عالم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں دنیا میں ایک آنسو کی یہ قدر و قیمت ہے، لیکن جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور دوسرا جہان شروع ہو جائے گا، وہاں پر اگر یہ افسوس کے ساتھ اتنا آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ اس کے آنسو سے ندیاں رواں ہو جائیں، دریا رواں ہو جائیں، تو وہ آنسو، ان آنسو کے ذریعے اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اگر اس نے ایک قطرہ بھی بہا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو آج یہ فرصت ہمارے پاس موجود ہے، بھرپور فرصت موجود ہے۔ ہم آج کریم کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آج ہم رحمان کے گھر پہ بیٹھے ہیں۔ وہ رحمان محروم نہیں کرتا، جی وہ تو خود اپنے مقدس کلام میں کہتا ہے، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب آپ کا بندہ میرے متعلق سوال کرے، نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے میرے بندے، ذرا نسبت تو دیکھیں محبت، میرے بندے میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں، اللہ ہمارے قریب ہے۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ اب یہ دو بندے اگر سرگوشی کر رہے ہوں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، چار بندے سرگوشی کر رہے ہوں پانچواں اللہ ہوتا ہے، انسان اگر اکیلا ہو اس کے ساتھ دوسرا اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اتنا ہمارے قریب، وہ ذات ہمارے قریب ہے۔ اور ایک جگہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرمایا، اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمایا نبی عبادی، نبی خبر دے دو، بتلا دو۔ یہ نبی اسی سے نبی ہے نا، نبی خبر دینے والا، پیغمبر کا معنی بھی پیغام پہنچانے والا، رسول کا معنی بھی پیغام پہنچانے والا، قاصد۔ نبی آپ بتلا دیجئے، خبر دے دیجئے، کن کو؟ نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ میسج پہنچا دیجئے۔ کیا میسج، کیا پیغام؟ انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم،
بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، حالانکہ اللہ کی اور صفات بھی تو ہیں۔ فرمایا بتلا دیجئے، خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم۔ اور ایک جگہ فرمایا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے لوگوں کو یہ بھی کیا، قل کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے، پھر بھی میرا کہا، میرا۔ آج اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو ستائے، تکلیف دے، یقین جانیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے پاس بعض ایسے بوڑھے بھی آتے ہیں اور یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ میری جوان اولاد نے ہمیں اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا، اب میں اسے آگ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے آگ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ شریعت میں آگ چیز کوئی نہیں، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کی کوئی جائیداد موجود ہوگی تو آپ کو وہ بیٹا وارث بنے گا، چاہے آپ آق نامہ لکھ کے چلے جائیں عدالت کے ذریعے سے کہیں سے بھی، لیکن شریعت اسے محروم نہیں کرتی، اللہ نے اسے محروم نہیں کیا۔ جب یہ حکم ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ بابا جی ناراض ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اس نے تو ہمیں اتنا ستایا، اتنا ستایا۔ بیٹا ہو کہ ہم نے، پھر وہ اپنی کہانی پھر سناتے ہیں کہ ہم نے بچے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اس بچے نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ایسی ایسی داستانیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ اب ہم نے تو شریعت کو حکم بتانا ہے نا، ہم نے تو ادھر ادھر کی چیزیں نہیں بتانی۔ تو دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ اگر اپنا سگا بیٹا، اپنی سگی اولاد ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی ہے تو وہ رحیم و شفیق ہستیاں بھی بسا اوقات اپنے بچوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، غصے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہوتا؟ اپنے ان بچوں کو، جن بچوں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، جنہوں نے اپنے باپ کا دل دکھایا، تو باپ ان بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہتا میرا بیٹا۔ جی پیار والے انداز تو نہیں ہوتے نا، پیار والا انداز نہیں ہوتا ایسی اولاد کے بارے میں۔ قربان جائیے قرآن پاک کی یہ جو آیت میں نے پڑھی، یہاں اللہ اپنے بندے کن کو کہہ رہے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندے، میرے بندے۔ یہ ان لوگوں کو نہیں کہا جا رہا جو بہت بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو پاپی ہیں، جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، جو نافرمان ہیں، جن سے قتل جیسا گناہ سرزد ہوا اور جن سے بڑے بڑے پاپ سرزد ہوئے، شرک سرزد ہوا، جن سے اور بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، ان سے کہا جا رہا ہے۔ بلکہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق جو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ اس قاتل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس نے ہمارے پیارے پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ مجھے بتائیے حضرت حمزہ کا کیا مقام؟ اب حضرت حمزہ کو شہید تو کر دیا، چند دنوں کے بعد اسی میں ندامت آتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن جرم تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا جرم۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے کہ جو رب آقا نامدار شافع محشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کا قاتل ہو،
اللہ کے نبی کے دل کو دکھانے والا ہو. اللہ کے نبی کا دل کیسا دکھا تھا جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا. لیکن اس قاتل کے دل میں یہ آیا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں, غلطی تو ہو گئی ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے اور یہ آیت نازل فرمائی, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے وہ بندے الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر حد سے تجاوز کر لیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتے. ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے خشکے بن جاتے, خشکے, دو چار ہم نے نمازیں کیا پڑھ لی, دو چار لفظ کیا بول دیے, ہاں دیکھ لیا بھائی, دو چار بندے ہمارے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں, پھر زبان میں بھی تھوڑی تلخی آ گئی, سختی آ گئی, اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنے لگے. بیچارہ کوئی گنہگار آیا تو اس کو تیری تو بخشش ہی نہیں ہوگی, تیری ایسی کی تیسی, تو ایسا ہے تو فلاں ہے. یاد رکھیے, یاد رکھیے, یہ ہمارا اپنا مزاج خراب ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع, اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ قصہ تو آپ نے سنا, انشاءاللہ کبھی پھر بھی آپ کو سنا دوں گا. ایک شخص جس نے 99 قتل کر لیے تھے, مشہور حدیث ہے 99 قتل. اب 99 ایک قتل بھی کتنا بڑا جرم ہے, ایک قتل. قرآن میں فرمایا گیا نا من قتل نفسا, یا اگر کوئی ایک بھی انسان کو قتل کر دے تو وہ ایسے گویا کہ اس نے سب کو قتل کر دیا, کتنا بڑا جرم. اور جس سے 99 قتل ہوں پھر بھی اس کے دل میں ندامت آئی, ندامت. اس نے کہا کہ اچھا میں توبہ کرتا ہوں, لیکن پہلے توبہ کا مسئلہ تو پوچھ لوں نا, توبہ کا مسئلہ کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ بیچارہ صحیح جگہ نہیں پہنچا. مسئلہ عالم سے پوچھا جاتا ہے, عابد سے نہیں پوچھا جاتا. عابد ہوتا ہے عبادت گزار, عبادت کرنے والا. اچھا آج کل ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ عوام میں جو عابد ہو نا اس کو بہت بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں, اور عالم کو کچھ نہیں سمجھتے, یا کچھ سمجھتے بھی ہوں گے, حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد, ایک فقیہ, ایک عالم, جی صحیح معنوں میں جو عالم ہے, اشد علی الشیطان من الف عابد, وہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پہ بھاری ہوتا ہے. 1000 عابدوں سے, ایک طرف 1000 عابد ہوں اور ایک طرف ایک عالم. اب وہ بیچارہ جو قاتل تھا بجائے کسی عالم کے پاس جانے کے ایک عابد کے پاس چلا گیا. وہ بڑا مشہور عابد تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو اس سے جا کے پوچھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, قتل ہو گیا, تو کیا میری توبہ ہے, میں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کوئی توبہ نہیں, کوئی توبہ نہیں. یعنی اتنے بڑے جرم تم نے کیے, جیسے ہم میں سے بعض لوگ بڑے خشکے بن جاتے ہیں نا, بعضوں کو بہت حقیق نظروں سے دیکھتے ہیں, زبان بھی ہماری وہ. حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی بن کر آئے, رحمت للعالمین بن کر آئے, داعی بن کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غیر مسلموں سے بھی پڑتا تھا,
گناہگاروں سے پڑھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو گالی نہیں دی. آپ کا انداز، آپ کی گفتگو اور آپ کے پیارے اخلاق وہ ایسے ہوتے تھے کہ اگلا بندہ متاثر ہو جاتا، اور اکثر نے تو اسلام ہی قبول کر لی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک قصہ بیچ میں یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، تو سامنے سے جو ہے وہ پانی کے اندر کشتی تھی، اور اس کشتی میں نوجوان لڑکے لڑکیاں جیسے ہوتا ہے نا تفریح بھی کر رہے ہیں، اور اس تفریح میں ظاہر ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے. تو ان بزرگ کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت ان کو دیکھو کہ پانی کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. ہم جیسا کوئی خشک آدمی ہوتا تو وہ 2-4 گالیاں بھی دے دیتا نا، سنا شرم نہیں آتی، حیا نہیں، غیرت نہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. لیکن وہ اللہ کے ولی انہوں نے کیا کہا، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور یہ دعا کی، اے اللہ آپ نے جس طرح ان کو یہاں خوشیاں دی یہ خوش ہیں، اے اللہ ان کو آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. اب یہ کیسی جامع معنی دعا، آخرت کی خوشی بغیر ہدایت کے، ایمان کے، توبہ کے نصیب ہوگی؟ تو گویا کہ یہ سب چیزوں کی دعا حضرت نے ان کے لیے فرما دی. تو یہ شخص گیا، اس نے مسئلہ پوچھا اس سے، عابد سے، اس نے کہا کہ نہیں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اب اس قاتل نے کہا کہ جب توبہ ہی قبول نہیں ہونی نا، تو اس نے کیا کیا، اس کو بھی قتل کر دیا. 100 ہو گئے. لیکن دل تو دل ہے نا جی. پھر اس میں ندامت آئی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنے دلوں کو جب ٹٹولتے ہیں جی، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ دل اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو اللہ کی طرف لے آتا ہے. تو پھر اس کے اندر یہ ملامت پیدا ہوئی. پھر اس نے کہا نہیں مجھے تو توبہ کرنی ہے، کسی سے پوچھتے. پھر لوگوں سے پوچھا، اس نے ایک عالم کا پتہ بتایا، عالم کے پاس گیا، اس نے ان سے مسئلہ پوچھا. تو عالم سے کہا اس نے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ 100 قتل کیے، 100. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری توبہ اور اللہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اور پھر اس سے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، جو نیک لوگوں کی اور صالحین کی بستی تھی وہاں چلے جاؤ. خیر تفصیلی قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس پہ رحم فرمایا. 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. تو میں آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیتیں سنا رہا ہوں، آپ بتائیے کہ اس سے بھی سچا کلام ہے؟ تو کیا فرمایا، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. انه لا ييأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا. آج کل بعض لوگ ذہنی دباؤ بھی قبول کر لیتے ہیں، ٹینشنیں بھی، اخباریں آپ پڑھتے رہتے ہیں، طرح طرح کی خبریں، کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے یہ کر لیا، کسی نے یہ کر لی. اللہ معاف فرمائے. بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں گھروں میں. لیکن جس اللہ کے بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، تو مومن آدمی کبھی بھی ذہنی دباؤ قبول نہیں کرتا. مومن آدمی کبھی ٹینشن نہیں لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں کس کا غلام ہوں، میں کس کا بندہ ہوں، حالات کس کے قبضے میں. اور مجھے کیا کہا گیا ہے؟ مجھے یہی کہا گیا ہے اگر حالات اچھے ہیں تو شکر کرو، اور اگر حالات طبیعت کے اور مزاج کے موافق نہیں ہے تو اس پہ صبر کرو، اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، صبر پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور شکر بھی کرے گا تو اس پہ بھی اللہ اجر دے گا. بلکہ صبر کے بارے میں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آخرت میں، قیامت میں، جب
مصیبت والوں کو اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہوگا، ثواب مل رہا ہوگا، جو دنیا میں تکلیفیں، مشقتیں، آزمائشیں، جی یہ سب چیزیں جھیل کر وہاں آخرت میں پہنچے تھے، جب اللہ ان کو اجر ثواب دے رہے ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے ان مشقتوں پہ صبر کیا تھا، تو جو دوسرے لوگ ہوں گے نا اہل العافیہ، جو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہتے تھے، وہ تمنا کریں گے، آخرت میں تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچی کے ساتھ چھیل دیا جاتا، ہمارے اوپر بھی دنیا میں تکلیفیں آتی، ہم اس پہ صبر کرتے تو آج یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ قابل رشک منظر نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے صبر والوں کو بہت کچھ، اتنا کچھ اللہ دے رہے ہوں گے، اتنا کچھ۔ اب قرآن کی یہ جو آیت میں نے پڑھی، ذرا اس پہ غور کیجئے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں کیا کہا؟ ایک آیت پڑھو 10 نیکیوں کا ثواب، یعنی ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب۔ اسی طرح صدقے کے بارے میں بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جی 1 روپے پہ اتنا فلاں فلاں، تو اس میں تحدید یا مقدار یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن صبر کے بارے میں، صابرین کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کی بہاریں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں اپنے مہمان رمضان کے قریب لا رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم بھرپور طریقے سے اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت کو سمیٹیں، اللہ کی مغفرت کو سمیٹیں، اللہ کے قرب کو سمیٹیں۔ وہ تانا نہیں دیتا، وہ دھتکارتا نہیں ہے کہ اتنا عرصہ تم کہاں تھے، تم نے تو اتنی نمازیں جی قضا کر دی۔ روزانہ صبح کو منادی پکارتا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، تم سوتے رہتے تھے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ نہیں، اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہو۔ جتنی بھی نافرمانیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، آدمی آ جائے، ایک آنسو بہا لے، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ ہم طے کر لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم بھرپور اپنے رب کو راضی رکھیں گے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے، عصیان سے کنارہ، عصیاں کہتے ہیں گناہ کو، نافرمانی، عصیان سے کنارہ، عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ یعنی ہماری تو عادت یہ رہی کہ جب بھی کوئی گناہ کا موقع ملا جی تو ہم گناہ کر گئے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ استاذ تھے، کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہم نیک لوگ پتہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہاں، گناہ کا موقع مل جائے، گناہ کے اسباب ہوں تو پھر پتہ چلے کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ تو اصل امتحان بھی تبھی ہوتا ہے کہ گناہ کے اسباب ہوں اور یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی جی اللہ کا خوف کرتے ہوئے گناہ سے اپنے آپ کو دور کر دے۔ تو کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ اے ہمارے مولا، آپ نے کبھی بھی ہمیں رنجیدہ نہیں کیا، ہم تو گناہ کرتے رہے، لیکن آپ کی طرف سے ہمیں صحت بھی نصیب، تندرستی بھی نصیب، رزق بھی نصیب، کھانے بھی نصیب، جی ہر طرح کی نعمت۔ نافرمانی کے باوجود اگر اللہ چاہے تو ایک تھپڑ مار سکتا ہے، ہمیں سب چیزیں چھین سکتا ہے۔ عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو بہت کی جہنم میں جانے کی تدبیر، ہم نے تو بہت کی جہنم میں جانے کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔
دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں آنے والے مہمان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.